بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ آپ سے 539 حدیثیں مروی ہیں۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام سے اسلام کو تقویت دے۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، جہالت کی وجہ سے ابو جہل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے حق میں دعا قبول فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے نکلے۔ کسی نے کہا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا، محمد کو قتل کرنے۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اپنے بہنوئی کے مکان پر چلے گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ آپ کے آنے پر خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے کہا، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوا ہے بے دین ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا، تمہارا دین حق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصہ سے ایک تمانچہ مارا۔ بہن چھڑانے لگی تو اس کو ایسا دھکا دیا کہ چوٹ لگ کر زخمی ہو گئی، منہ سے خون جاری ہو گیا۔ بہن نے غصہ سے کہا، تمہارا دین سچا نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا۔ کہا، وہ کتاب مجھے دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا، تم نجس ہو، اس کتاب کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ پہلے غسل یا کم از کم وضو کر لو۔ وضو کیا اور کتاب میں سورۃ طٰہٰ پڑھی۔ پڑھتے پڑھتے فرمایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت کی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن اور تلوار پکڑ کر فرمایا، اے عمر، کب تک خدا کے رسول کے ساتھ ہٹ درمی کرتے رہو گے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔